بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی کے ساتھ اشرف شریف آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کہانی فردوسی کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ فردوسی بہت بڑا شاعر ہے فارسی کا۔ ایران کے شہر طوس سے تعلق تھا۔ غربت تھی، ہمسائے میں کچھ شریر لوگ بھی تھے۔ وہ تنگ آ گیا، تنگ آ کے اس کا دل کیا کہ میں کسی کے پاس جاؤں، اپنی مدد کے لیے کسی کو کہوں، اور زندگی میں تھوڑی سی آسودگی ہے، ہر آدمی کی ظاہر ہے خواہش ہوتی ہے۔ اس نے دربار کا پتہ کیا، سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ اب فردوسی کا یہ خیال تھا کہ میں کچھ اگر اپنی شاعری، اپنا کلام محمود غزنوی کے دربار میں بھیجوں تو میری قدر افزائی ہو سکتی ہے۔ کوئی سفارش ڈھونڈی اس نے درباریوں کی، منت سماجت کی، اور اپنے کچھ اشعار بطور نمونہ محمود غزنوی کو بھیجے۔ محمود غزنوی نے اشعار پڑھے، ان کی ستائش کی، اور پھر شاعر سے ملنے کا اس کا ارادہ بنا۔ فردوسی محمود سے ملا اور پھر اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ کی مدح کے لیے کچھ کر سکوں۔ محمود ایک بڑا بادشاہ بن چکا تھا، سلطان تھا، اس کی بڑی سلطنت تھی، خوشحال لوگ تھے اس کی سلطنت میں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اب مجھے سند دی جائے ادیبوں کی طرف سے، شاعروں کی طرف سے، کہ میں ایک بڑا بادشاہ ہوں، طاقتور بادشاہ ہوں، میری بات سنی جاتی ہے، میرا حکم مانا جاتا ہے۔ محمود نے اسے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ مسلمان جو بادشاہ ہیں ان کا ذکر اپنی شاعری میں کریں، ان کے کارنامے بتائیں، اور وہاں پہ خاص طور پہ جو میرا حوالہ ہے اس کی آپ ستائش کریں۔ بھوکا شاعر اور اپنے علاقے کے شریر لوگوں سے پریشان شاعر، اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا، یہی اس کی روزی روٹی تھی، شعر کہنا۔ فردوسی نے حامی بھر لی۔ محمود نے وعدہ کیا کہ آپ کو ایک شعر کے بدلے میں ایک اشرفی دی جائے گی، سونے کی اشرفی۔ فردوسی گیا، اسے کئی برس لگے شاہ نامہ لکھتے، اور اس کے 60,000 اشعار ہوئے۔ 60,000 اشعار کے ساتھ فردوسی دوبارہ آیا محمود کے دربار میں۔ اس دوران محمود کا جو بڑا قریبی چہیتا درباری تھا، ساتھی تھا، ایاز، سب آپ جانتے ہیں، لاہور میں رنگ محل کے قریب اس کی قبر بھی ہے۔ تو ایاز کے ساتھ فردوسی کی چپکلش شروع ہو چکی تھی، اور ایاز محمود کے کان میں فردوسی کے خلاف کچھ نفرت پھونکتا رہتا تھا۔ وہ نفرت یا وہ بدگمانی کام کر گئی۔ اب محمود نے بے قدری سے وہ شاہ نامہ پورا دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا بس ٹھیک ہے۔ شاعر کو اس سے بڑی ٹھیس پہنچی، وہ بڑا اعلیٰ کلام تھا۔ محمود نے وعدے کے مطابق اشرفیاں تو نہ دی، لیکن ایسے ہی کو وعدہ کر کے ٹرخا دیا۔ شاعر اپنے گھر آ گیا خالی ہاتھ۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ فردوسی آپ کو کیا ملا؟ تو فردوسی کو چونکہ بادشاہ کا ایک خوف بھی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن میری قسمت ہی ایسی نہیں تھی کہ اس سے کچھ لے پاتا، میں ہی وہاں سے اس غوطے سے کوئی موتی نہ نکال سکا۔ یہ فردوسی نے کہا، واقعہ ہے۔ وہاں سے چند دن کے بعد بادشاہ کو خیال آیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا۔ اس نے 60,000 اشرفی کی بجائے 60,000 درہم بھیج دیے۔ درہم مالیت میں کم ہوتے ہیں اشرفی سے۔ فردوسی کو بہت غصہ آیا، بڑا وہ بھی تنک مزاج آدمی تھا، شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فردوسی نے وہ اشرفیاں اپنے ارد گرد کے محتاج لوگوں میں بانٹ دیں، اور بادشاہ نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کو برا بھلا کہا۔ اب ان لوگوں نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ اس نے تو بہت آپ کی جناب شان میں گستاخی کی ہے۔ محمود نے حکم دے دیا
کہ فردوسی کو ہاتھی کے پاؤں کے تلے کچلا جائے۔ اب فردوسی کو بھی پتہ چل گیا اس آرڈر کا، وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی سال تک وہ شہر شہر پھرتا رہا، چھپتا رہا۔ پھر ایک دن بہت عرصہ ہوا، عمر بھی ہو گئی، اسے خیال آیا کہ اپنے مجھے شہر واپس جانا چاہیے۔ وہ طوس شہر میں واپس آیا۔ 2-4 دن کے بعد اس کا وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کی خبر محمود تک پہنچی، اور محمود نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بیٹی کے لیے 60,000 اشرفیاں بھیج دیں جو وعدہ کیا تھا ان سے۔ بیٹی بھی بڑی غیرت مند تھی، اس نے کہا کہ ہمیں بادشاہوں کی دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ تو تھا اس کا ایک حصہ۔ دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ شاہنامہ اسلام کے اندر فردوسی نے محمود کے بارے میں کچھ ایسا لکھ دیا کہ وہ ساری عمر کے لیے محمود کی ذات پہ ایک دھبا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ غلام کا بیٹا ہے، ایک اتنا بڑا بادشاہ جو سمجھتا تھا کہ میرا روب ہے، اتنے لوگ میری رعایا ہے، اتنی دولت ہے میرے پاس، میں نے ہندوستان پہ اتنے حملے کیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک شاعر، بے ضرر آدمی، اس نے جو لفظ لکھے 2-4، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محمود کی ذات پہ دھبا بن کے رہ گئے۔ یہ کہانی مجھے کیوں یاد آئی؟ 4 دن پہلے لاہور میں ادبی فیسٹیول تھا، وہاں پہ نامور ادیب اور مکالمہ نگار، اسکرپٹ رائٹر انور مقصود صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے کچھ جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، بہت داد پائی ہے ان جملوں نے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں پٹھان فلم ہٹ ہو گئی اور پاکستان میں پٹھان پہ FIR درج ہو رہی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نمک پیدا کرنے میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے میں نمبر 1 ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ساری عمر اپنے کپڑے خود تبدیل کیے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ پنجاب پولیس میرے کپڑے بدلے۔ پنجاب پولیس کو بزرگوں کو ننگا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ جملے صرف ایک خوش کرنے کے لیے نہیں تھے لوگوں کی، آڈینس نے جتنی انہیں داد دی وہ لاجواب تھی، بے مثال تھی۔ انہیں یہ رسپانس کیوں ملا؟ ان جملوں کی معنویت ہے ایک۔ ان جملوں کو آپ اس بات سے لنک کریں کہ ان کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے کامنٹس دے رہے ہیں، ان کی ستائش کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایسا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت، ہمارے فیصلہ کرنے والے، یہ آج ایک جبر کی علامت بن گئے۔ اس جبر کی علامت میں سیاسی لوگ آواز کس طرح سے اٹھاتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ادیب جو ہے، جو لکھنے والا ہے، اس نے بھی اپنا ایک اسلوب نکالا ہے، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہے، اور یہ جملے جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ اب یہ کسی نے طے کرنا ہے کہ اس نے 4 دن کے اقتدار میں لوگوں سے جبراً احترام لینا ہے، یا ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنی ذات، اپنے فیصلے اور اپنے کردار پہ ایک دھبے کی مہر لگوانی ہے۔ اس کہانی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اگلی کہانی کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔